بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج قربانی کے جانور سے نفع اٹھانے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا قربانی کے جانور سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر اس کے اوپر اون ہوتا ہو تو اس اون کو ہم بیچ خرید سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یا وہ مادہ ہو دودھ وغیرہ دیتی ہو تو کیا اس کا دودھ استعمال کرنا یا بیچنا جائز ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس میں سن لیں کہ چند شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کا دودھ اور اون اور گوبر وغیرہ اپنے استعمال میں لانا یا جانور پر سواری کرنا یا اس سے کوئی اور نفع اٹھانا جائز ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جانور گھر کا پالتو ہو۔ اگر جانور گھر کا پالتو تھا تو پھر اس کے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر سواری کر سکتے ہیں، اور اس پہ اور گوبر وغیرہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ کی ہو، یعنی گھر کا پالتو تو نہ ہو لیکن جب ہم نے جانور خریدا ہے تو قربانی کی نیت سے نہیں خریدا تھا، تو اس صورت میں بھی اس کے اون کو، گوبر کو، دودھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہو، خریدتے وقت قربانی کی نیت ہو لیکن وہ باہر چل پھر کر چارہ نہیں کھاتا ہو بلکہ مالک اس کو چارہ کھلاتا ہو اپنے گھر سے خرید کر، جیسا کہ شہروں میں آج کل عموماً ہوتا ہے کہ لوگ خرید کر جو ہے اسے کھلاتے ہیں، جانور باہر کھیتوں میں اور میدانوں میں چر کر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، جانور گھر کا پالتو ہو۔ نمبر 2، جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ کی ہو۔ نمبر 3، جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہو لیکن وہ باہر چل پھر کر چارہ نہیں کھاتا ہو بلکہ مالک اس کو چارہ کھلاتا ہو۔ ان 3 صورتوں میں جانور کے دودھ، اون اور گوبر وغیرہ سے نفع اٹھانا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا یا جانور سے کوئی اور جائز نفع اٹھانا جائز ہے۔ لیکن اگر جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہو، اور وہ باہر چل پھر کر چرنے پر اس کا گزارا کرتا ہو، یعنی مالک اسے خرید کر نہیں کھلاتا بلکہ وہ باہر جاتا ہے کھیت وغیرہ میں چر کر ہی اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو اس کے دودھ، اون وغیرہ سے نفع اٹھانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں قربانی کے جانور کے اون کاٹنا درست نہیں۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے اون کاٹ لی تو اسے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس قسم کی قربانی کے جانور کا دودھ بھی نہ نکالا جائے۔ ہاں، اگر دودھ نہ نکالنے سے جانور کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مار کر دودھ خشک کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس سے بھی تکلیف کم نہ ہو تو پھر دودھ نکال کر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کر دیا جائے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہے، اسے صدقہ کر دیا جائے، لیکن اسے بیچا نہیں جا سکتا، اس کے بدلے میں کچھ لی نہیں جا سکتی۔ اگر کسی نے یہ دودھ اپنے استعمال میں اگر لے لیا، خود استعمال کر لیا، تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے کہ وہ دودھ کی کتنی قیمت بن رہی ہے، پھر اس قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہو گیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی قربانی کر لینے کے بعد، یہ تو پہلے کا مسئلہ تھا، لیکن قربانی ہو گئی، اب قربانی کر لینے کے بعد اس کے تھنوں میں موجود دودھ کو اب استعمال میں لانا درست ہے اگر نکلتا ہے۔ اسی طرح اس کے اون کو کاٹ کر اپنے استعمال میں لانا بھی درست ہے، لیکن اس دودھ اور اون کو قیمت کے عوض اور پیسے کے عوض فروخت کرنا، بیچنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ بیچ دیا تو ان کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے کھال اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں
لیکن اجرت کسی کے معاوضے میں اجرت میں یا بیچنا جائز نہیں ہے۔